ویلکم بیک. امریکن صدارتی انتخابات اس وقت گنتی کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور خاص طور پہ ٹرمپ بظاہر ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا چونکہ فیصلہ کن ووٹوں کی گنتی ابھی باقی ہے، اور مزید ایک آدھ دن اس میں لگ سکتا ہے. بڑا ٹیکنیکلی اس دفعہ امریکن الیکشنز جو ہو رہے ہیں کچھ، چونکہ تقریباً کوئی 9 کروڑ ووٹ جو تھا وہ پہلے ہی کووڈ کی وجہ سے آن لائن ووٹنگ ہو گئی تھی، اور اتنے ہی ووٹ تقریباً ابھی ہوئے ہیں، پول ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اب رزلٹس آ رہے ہیں، رزلٹس ہی فیصلہ کریں گے. بیگ صاحب، سول وار کا کہا جا رہا ہے امریکہ میں ہو سکتی ہے، سیکیورٹی بڑی سخت ہے وہاں پہ، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ شاید اگر ٹرمپ ہار جاتے ہیں تو وہ جس مزاج کے آدمی ہیں تو وہ میں بھی تشدد کی طرف جائیں. بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے ان سے، بیکاز اتنی آسانی سے وہ ہینڈ اوور نہیں کریں گے جی پاور کو. اور وہ انہوں نے پہلے سے کہنا شروع کر دیا ہے اس چیز کے بارے میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کم سے کم رائٹس بھی شروع ہوں گے اور آپس کے اندر نسلی فسادات بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری وجہ یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت جو لوگ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، انڈین لابی ان کو سپورٹ کر رہی ہے، بالکل انڈین کمیونٹی جو ہے، صحیح. ساتھ میں یہودی کمیونٹی ہے کیونکہ اسرائیل کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا. اس بار یہ ہوا کہ 1 کروڑ سے زیادہ ینگ ووٹرز جو ہیں وہ ایڈ ہوئے ہیں لسٹ کے اندر، ٹھیک. کیونکہ نیچرلی 5 سال میں وہ لوگ جو جو ووٹ گیپ دینے تھا. کی ایج یس. کے اوپر آ گئے ہیں. مگر یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پسند نہیں کرتے ان کو، کیونکہ ان کو جو پسند کرنے والا ہے وہ ایک خاص ایج کا گروپ ہے، جو موسٹلی لینڈ لارڈس ہیں یا وہ کرتے ہیں، اس طرح کے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں جو ان چیزوں میں بلیو کرتے ہیں. مسلمانوں کو نکال دو اور یہ میکسیکو کے اندر دیوار لگا دو، اس طرح کی چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں. مگر نئی جنریشن وہ چاہتی ہے کہ ہم سب مل کے رہیں اور ٹھیک. لوگوں کے ساتھ. اچھا، دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ جیسے انڈینس جو ہیں وہ تو بڑے، ان کو تو وہ ہو جائے گا. اور پاکستان جو ہے، اچھا یہ جو چائنیز ہیں جی. مطلب خاص طور پہ ایک بہت بڑی چائنیز کمیونٹی بھی ہے وہاں پہ، صحیح. وہ بھی ان کے اگینسٹ ہے ٹرمپ کے، کیونکہ انہوں نے چائنا کو بہت زیادہ کرونا میں دیکھیے ان کی جو ہینڈلنگ تھی وہ بھی صحیح نہیں تھی. 230,000 لوگ وہاں پہ مر گئے، اور یہ کبھی بھی انہوں نے کرونا نہیں کہا ہے، ہمیشہ چائنیز چوانی وائرس وائرس کہتے کہتے رہے. ہیں. جی دیکھیں بالکل. ہوتا یہ ہے، ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ کمیونٹی کو بھی اور کنٹریز کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے. بالکل ایسے آپ ہی. دنیا کے آج کے وقت میں آئسولیٹ نہیں رہ سکتے. اس وقت اتنا آئسولیٹ ہو گیا ہے کہ کچھ عرصے پہلے یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو یہ کہنے لگے کہ جی ہم آپ کو فنڈنگ بند کر بند دیں گے. کر دیں، ایسا آئی ہی ہے. مین دھمکیاں ان ہر دا ادارے کو سینس دھمکیاں کہ دیتے. یس. ہر ایک کو تو ادارے جو انہوں نے بڑے وہ کیے ہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایٹ اینڈ آف دا ڈے سب کچھ کرنے کے بعد انہوں نے جو چائنا کے ساتھ، دیکھیں آنے والے وقت میں کیا ہو رہا ہے کہ ایران کے بہت بڑے مخالف ہیں یہ. جی. ایران پہ انہوں نے سینکشنز لگا دی ہیں، اور ہمیں یہ کہاں پہ رگڑیں گے کہ کل کو اگر سپوز ان کیس ایران سے کچھ لوگ اگر گڑبڑ ان ہوتی ہے. آفیشیلی بھی پیٹرول شیٹرول صحیح. بھی لاتے ہیں، یہ کہیں گے جی آپ تجارت کر رہے ہیں، اور یہ کیا کریں گے کہ ہمارے پہ بھی پابندیاں وغیرہ لگا پابندیاں عائد سکتے ہیں. کریں گے. ٹھیک. مگر بائیڈن جب آئے گا تو وہ اپنے جو معاہدہ کیا تھا بارک اوباما نے، اس کو میرے خیال سے وہ اس کو کرے گا، کنٹینیو اور کرے یہ گا. میرے خیال سے سینکشنز جو ہے چل. ایران پہ بھی ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھے کی امید ہے، اور جو بائیڈن ہی آئے ہیں ہمارے لیے کچھ پاکستان کے لیے بھی پاکستانی بھی سکھ کا سانس لے سکیں. آپ کو لگتا ہے سلیم الزما صاحب کہ آپ خاص طور پہ اس وقت چونکہ جو بائیڈن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیت کی طرف گامزن ہیں، اور دوسری طرف دھاندلی کا جو الزام لگا رہے ہیں ٹرمپ، اقتدار اتنی آسانی سے ہینڈ اوور کر دیں گے ٹرمپ اگر ہار جاتے ہیں تو؟ دیکھیں ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ ٹرمپ اگر ہارتے ہیں تو وہ اقتدار اتنی آسانی سے منتقل نہیں کریں گے. اور اگر رائٹس ہوتے ہیں، سول وار کی کیفیت ہوتی ہے، یا ان کی کچھ ایسے آپس میں ان کی رفٹس چلتی ہیں، تو اس کا اکانومی کے اوپر، ایک پاکستان کی اکانومی پہ اس کا ایک بڑا ڈائریکٹ اثر آ سکتا ہے. کیونکہ ٹھیک. پاکستان ابھی کووڈ کے جو شوق تھا اس سے باہر نہیں آیا تھا، صحیح. ابھی ہم اسی سے ریکور کرنے کی جستجو میں لگے ہوئے تھے. اگر اکانومک سلو ڈاؤن ہوتا ہے، اب کی دفعہ ہم پہلی ایک یہاں پہ پریشانی ایک ایکسپورٹرز میں ہی چل رہی ہے، کیونکہ پاکستان کی ایک بہت بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے یو ایس اے. تو ایک اس وقت ایکسپورٹرز میں ایک پریشانی یہ ہے کہ ہم اب کی دفعہ کرسمس وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ جو کرسمس سیل ہوتی تھی وہ اس طریقے کی کرسمس سیل ہو سکے گی. ٹھیک ہے. اور اگر یہ بھی ایک ایکٹیویٹی وہاں پہ چل پڑتی ہے جس کی وجہ سے مزید ان کی اکانومی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو پاکستان کی ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے ایک یہ بہت بڑا فیئر آ جاتا ہے کہ وہاں سے مزید ایکسپورٹ آرڈرز کینسل نہ ہونے شروع ہو جائیں. اگر خدا نخواستہ اگر ایسی سچویشن وہاں پہ ہوتی ہے تو اس کا ایک امپیکٹ آپ کی اکانومی بہت نیگیٹو آئے گا، جس کا رزلٹ آپ کے ٹیکس ریونیو کے لاس میں ہوگا، آپ کی ایکسپورٹ کے لاس میں ہوگا، اور خدا نخواستہ بات ان امپلائمنٹ تک جا ٹھیک ہے. سکتی ہے. اچھا، اس میں ایک چیز اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا، خاص طور پہ ہمارے یہاں فارن پالیسی، ہم نے کل بھی ہم امریکن الیکشن پہ ہی بات کر رہے تھے،
لابنگ کا کچھ دیر پہلے آپ نے ذکر کیا، دنیا بھر میں لابنگ ہوتی ہے اور ہمارے ہاں لابنگ کا بدقسمتی سے یونیورسٹیز میں سبجیکٹ ہی نہیں ہے، اور انڈین لابی بہت اسٹرانگ ہے جس طرح بیگ صاحب بھی بتا رہے تھے، اور انٹرنیشنلی لابنگ وہ کرتے ہیں، ان کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ جا کے لابنگ کرتی ہے، ان کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ لابنگ کرتے ہیں، ان کے جو ایجوکیشنسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، یہ وہ کمیونٹی ہوتی ہے جو مل کے کسی کمیونٹی کے لیے یا کسی ملک کے لیے اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ بھی ہم پاکستان میں بھی دیکھیں اگر تو کیا آپ کی بزنس کمیونٹی میں کوئی تھنک ٹینکس ہیں جو انٹرنیشنلی ڈیلیگیشنس کی صورت میں جائیں، پاکستان کا امیج بہتر کریں، اپنا کانسیپٹس دیں، چاہے وہ امریکن گورنمنٹ ہو، چاہے وہ UAE ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، چائنا ہو، اس والے سے آپ کے ہاں یعنی بزنس کمیونٹی میں کتنا کام ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ پالیسی میکنگ میں، گورنمنٹ تو اپنی سطح پہ کر رہی ہوتی ہے کیونکہ گورنمنٹ سے ہٹ کر ہمیں بھی کچھ اپنا انپٹ دینا ہوتا ہے؟ دیکھیے پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے میں سمجھتا ہوں ایک بہت وائبرنٹ بزنس کمیونٹی ہے، یہاں پہ ہمارے پاس ایسے تھنک ٹینکس موجود ہیں ود ان ڈفرینٹ آرگنائزیشنس جو کہ ڈفرینٹ ایسوسیشنس کے اندر بھی ہیں، فیڈریشنس کے اندر بھی ہیں، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پالیسیز بنائیں، اور پالیسیز بنا کے گورنمنٹ کو ہم یہاں پہ دیتے ہیں، بالکل اپنی لوکل گورنمنٹ کو بھی دیتے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کو ہم سجیشن اکثر دیتے رہتے ہیں، مختلف اوقات پہ ان کو بلاتے بھی رہتے ہیں، ان کے پاس جا کے وزٹ بھی کرتے رہتے ہیں۔ انٹرنیشنلی بھی پاکستان کے بہت سارے ڈیلیگیشنز جاتے رہتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ ٹریڈ آرگنائزیشن سے ملتے ہیں اور ایکسپورٹ کے لیے اپنی پوری کوشش کرتے رہتے ہیں کہ یہاں سے ڈیلیگیشنز جائیں اور جا کے وہاں پہ لوگوں کو کنونس کریں، اور B2B ہم ایک وہ میچ میکنگ ایک پروسیس جو ہوتا ہے وہ جاری رہے، نہ صرف یہاں سے جاتے ہیں ڈیلیگیشنز بلکہ ان کے جو ڈیلیگیشنز آتے ہیں ان کو بھی ہم یہاں پہ بڑا بھرپور ویلکم کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ اس پر جو بات ہے وہ ہے کہ جو گورنمنٹ لیول کی لابنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور بڑی میٹر کرتی ہے۔ آپ نے جس طرح کہا ہمارے یہاں سبجیکٹ نہیں ہے، تو ہمارے یہاں اگر انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر یا جو ہمارے اس طرح کے جو سبجیکٹس ہیں اس کو پڑھایا جائے، نہ صرف پڑھایا جائے بلکہ ہمیں باہر کی لابیسٹ فرم امریکہ کے اندر ہوتی ہیں جن کو ہائر کرنا پڑتا ہے، ان کو آپ ہائر کریں، ہائر کر کے تاکہ پاکستان کی ایک وہ سافٹ امیج مارکیٹ کریں، آپ کے جو انفلوئنسرز ہیں USA کے اندر بیٹھے ہوئے ان کو جا کے آپ کنونس کریں پاکستان کے لیے، ان کے آفیشیل ڈیلیگیشنز کو یہاں پہ لے کے آئیں تاکہ ایک ریلیشن شپ بلڈنگ ہو، اور ریلیشن شپ بلڈنگ ہوتی ہے تو اس کا ایک یقیناً بہت اکانومی کا آپ کی فائدہ ہوگا۔ ٹھیک، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بھگ صاحب، آپ نے لابنگ کا تذکرہ کیا تھا، اور ہم اگر آپ دیکھیں ہم آپ کے پاس آتے بھی ہیں، ڈپلومیٹس امریکنس ہوں، دنیا بھر کے جہاں جو بھی نمائندگی ہوتی ہے آپ ان کو انوائٹ بھی کرتے ہیں، اور بہت اچھا سلسلہ ہے یہ چیزیں کم ہیں، زیادہ ہونی چاہیے، اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے تاکہ جو لابنگ ہے ہم انٹرنیشنلی بھی کر سکیں۔ انٹرا پاکستان ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن انٹرنیشنلی ہماری لابنگ بالکل بھی نہیں ہے، اور لابنگ پاکستان میں پڑھائی ہی نہیں جاتی۔ نہیں بالکل۔ پھر ایک تو چیز میں یہ بتلاؤں کہ انڈیا نے اس وقت 3 لابسٹ وہاں پہ فارمز ہیں ان کو ہائر کیا ہوا ہے۔ اچھا یہ بہت بڑا گیم ہوتا ہے کیونکہ ملینز آف ڈالر ان کو پے کرنا پڑتے ہیں، مگر واشنگٹن کے اندر جو پورے گیم جو کھیلتے ہیں وہ یہ لابسٹ کرتے ہیں جی، بالکل، کیونکہ ان کے تعلقات ہوتے ہیں، سینیٹر سے بھی ہوتے ہیں، کانگریس مین سے بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کو کنونس کرتے ہیں تمام چیزیں، اور یہ وجہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بہت کامیاب رہا ہے۔ پاکستان کا کافی بڑے عرصے تک کوئی لابسٹ ہی نہیں تھا، ابھی عمران خان نے آنے کے بعد ایک لابسٹ کو جو ہے اس کو وہاں پہ ہائر کیا ہے، جبکہ انڈیا کے 3 لابسٹ اس وقت کام کر رہے ہیں جی ہاں وہاں پہ، اور وہ ان کی جو پالیسیز ہوتی ہیں یا ان کے بلز جو بنتے ہیں اس میں پھر ڈیفینیٹلی جیسے ابھی میں نے آپ کو بتلایا کہ اتنا بڑا ایک معاہدہ ہوا، ڈیفینیٹلی اس پہ کافی اس کے اندر کام ہوا ہوگا۔ سیکنڈ چیز ہمیں دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ نہیں کر رہا جو وہ انڈیا کے ساتھ کر رہا ہے۔ آج آپ کو بتلاتا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو ویزے کی بڑی پرابلمس ہیں، ہمارے بزنس مینوں کو ویزوں کی بڑی پرابلمس ہوتی ہیں۔ انڈین کا یہ حال ہے کہ ادھر وہ اپنا پاسپورٹ ڈپازٹ کرتے ہیں اور ایک ہفتے بعد جناب ویزا ان کا آ جاتا ہے، اور ان کا یہ ہے کہ جی مسلمان ہیں، اچھا ہے ان کو ذرا وہاں پہ رکھیں۔ دیکھیے وقت آ گیا ہے کہ ہماری اس وقت 60 to 70% ایکسپورٹس ہے ٹوورڈس امریکہ اینڈ یورپ ہے، وقت آ گیا ہے کہ ہم دوسری مارکیٹ تلاش کریں، نہیں تو اگر ہم ہمیشہ انہیں پہ ڈیپینڈ کریں گے تو کبھی بھی ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں، بہتری نہیں آ سکے گی۔ اس پہ مزید بات کریں گے، امریکہ سے ہمیں جوائن کیا ہے عامر اسحاق سروردی صاحب نے، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، پاکستانی صحافت کا ایک بڑا نام ہے، اور اس وقت امریکہ میں الیکشنز کور کر رہے ہیں، پوری کیمپین آپ نے دیکھی، اب چونکہ ریزلٹس آنا شروع ہو چکے ہیں۔ عامر اسحاق صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا، کس طرح دیکھتے ہیں؟ بڑا سخت مقابلہ ہے ابھی، چونکہ فیصلہ کن ووٹوں کی گنتی باقی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو بائیڈن جو ہے وہ جیت جائیں گے اور ٹرمپ کے لیے ایک سرپرائز ہوگا؟ اور اگر ٹرمپ یہ الیکشن ہار جاتے ہیں تو اقتدار کی منتقلی کتنا بڑا چیلنج ہوگی، وہ اتنی آسانی سے اپنا اقتدار چھوڑیں گے نہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ وہاں پہ گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے شاید سول وار بھی ہو سکتی ہے امریکہ میں، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو دیکھیے آپ نے مجھ سے 4 سوال کیے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ تھا آپ کا کہ کون جیت سکتا ہے،
اینالسٹ کا کہنا یہ ہے اور میجورٹی لوگ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ بائیڈن صاحب جیت سکتے ہیں اگر وہ ایریزونا جیت جائیں, اگر وہ مشیگن جیت جائیں, ٹھیک ہے, اور پینسلوینیا اگر وہ ہار بھی جائیں گے تو وہ 273 الیکٹرل ووٹ تک پہنچ جائیں. دوسری جانب ٹرمپ صاحب نے مقابلہ ہارا نہیں ہے. ٹرمپ صاحب بہت زیادہ اس وقت گراؤنڈ میں موجود ہیں. دو بہت اہم اسٹیٹ جو بائیڈن صاحب کلیم کر رہے تھے کہ وہ جیت جائیں گے, یعنی ٹیکسس اور فلوریڈا, وہ دونوں اسٹیٹس بائیڈن صاحب ہار چکے ہیں. صحیح. اگر ٹیکسس, دیکھیے امریکن الیکشن میں یہ بہت فیمس ہے کہ اگر کوئی امیدوار کیلیفورنیا, ٹیکسس, فلوریڈا اور نیو یارک جیت جائے تو وہ امریکن الیکشن جیت جاتا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ٹیکسس اور فلوریڈا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پاس ہے, جبکہ کیلیفورنیا اور نیو یارک روایتی طور پر ڈیموکریٹ کے پاس ہے اور وہ جو بائیڈن ہے. تو میل ان بیلٹ سب سے بڑا کردار ادا کریں گے. اسی وجہ سے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب میل ان بیلٹ کے بہت زیادہ مخالفت کر رہے تھے اور ان کے کئی ریپبلکنز نے ان کے وہاں جا کے عدالتوں میں جا کے پٹیشن بھی فائل کیے, لیکن ٹیکسس میں ان کا پٹیشن رد ہوا اور جو 1,27,000 میل ان بیلٹ تھے ان کو کاؤنٹ کیا گیا. لیکن پھر بھی بائیڈن صاحب وہاں سے شکست کھا گئے ہیں. جو اب آپ کا دوسرا سوال ہے کہ اقتدار کی منتقلی, اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہار گئے تو کیا وہ اقتدار کو منتقل ہونے دیں گے؟ کیوں نہیں ہونے دیں گے؟ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے, یہاں پہ اقتدار کی منتقلی آئین اور قانون کے تحت ہوتی ہے. کہنے کی حد تک دیکھیے, کوئی بھی آدمی کوئی کہہ سکتا ہے, کوئی بھی آدمی کہہ سکتا ہے جی کیوں نکالا مجھے, کوئی بھی آدمی کہہ سکتا ہے گھبرانا نہیں ہے, لیکن یہ امریکہ ہے, یہاں پہ اس طرح سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اگر دیکھیں اس پہ بہت بحث ہو چکی ہے مختلف پروگرامس میں, تو یہ قانونی طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس آرم فورسز ہیں اور جو پریزیڈینشیل کارڈز ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو باہر کی طرف لے جائیں گے اور بائیڈن صاحب کو اندر کی طرف لے جائیں گے. دا تھرڈ کوشچن کہ اگر ٹرمپ صاحب ہار گئے تو سول انریسٹ ہو جائے گا. ہاں ہو سکتا ہے, جو ایکسٹریم وائٹس ہیں, جو ریڈ نیکس ہیں, جن کے کچھ ایریا نیواڈا جیسے بائیڈن صاحب جیت گئے ہیں, وہ وائٹ سپریمسٹ ایریا ہے, تو یہ کچھ ہو سکتا ہے. لیکن آئی تھنک کہ جو گزشتہ کئی مہینوں سے اور گزشتہ 1.5 سال سے جو ایک ویو چل رہی ہے وائٹ ورسز بلیک کی, وہ یقیناً اس میں کوئی کردار ادا کرے گی. بہت زیادہ بڑی میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی آئے گی. امریکن الیکٹرل سسٹم اور امریکن الیکٹرل کالج بہت انٹیکٹ ہے. یہ ڈیموکریٹک سسٹم بہت پرانا ہے, تو وی ڈونٹ ہیو ٹو ٹیک ان ٹو کنسیڈریشن کہ جناب پاکستان جیسی کوئی صورتحال ہوگی یا کچھ اور اس طرح کی کوئی بہت بڑی افراتفری سامنے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی. ایک چیز اور میں پوچھوں گا, پھر ہمارے جو پینلسٹ ہیں ہم ان کی طرف بھی جائیں گے. خاص طور پہ اس وقت چونکہ ٹرمپ صاحب کا جو بیان آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جائیں گے, وہ دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں, تو اس میں کس حد تک ان کو اس میں کوئی ایج مل سکتا ہے اور اس میں کتنی صداقت ہے کہ کوئی دھاندلی وغیرہ ہوئی, چونکہ وہاں آپ کور کر رہے ہیں پورے الیکشن کو, دھاندلی کے چانسز تو ویسے عموماً ہوتے نہیں ہیں. دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب سپریم کورٹ جانے کا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تاریخی طور پہ پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کا بیلنس آف جج جو ہے وہ 6-3 ہو گیا ہے, یعنی 3 ایسے ججز وہاں پہ موجود ہیں, معاف کیجیے گا, 3 ایسے ججز وہاں پہ موجود ہیں جن کو ڈیموکریٹ نے الیکٹ کیا ہے, اور باقی 6 ایسے ججز سپریم کورٹ میں, امریکن سپریم کورٹ میں ایسے ہیں جو ڈونلڈ یعنی ریپبلکن پارٹی کے نامینیٹڈ ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وجہ سے اس کو ایک اپنے لیے ایج سمجھ رہے ہیں, لیکن کسی جج کو ریپبلکن یا ڈیموکریٹ کی طرف سے نامینیٹ کیا جانا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا امریکن سسٹم میں کہ وہ اسی امیدوار کو فیور کرے گا.
ٹھیک ہے، لائن پہ رہیے گا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مرزا اشتیاق بیگ صاحب موجود ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سلیم الزمان صاحب. ہم ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لیں گے. بیگ صاحب، عامر اسحاق صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، بڑی انہوں نے تفصیل سے بتایا پورے الیکشنز کے حوالے سے، اور بڑے ٹیکنیکلی بڑے اچھا انہوں نے موازنہ کیا چیزوں کا. جو سول وار والا ایلیمنٹ ہے جس پہ آپ نے بھی گفتگو کی، اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑی سی گڑبڑ نظر آ رہی ہے ان کو. سر باقی سول وار کو میں نہیں یوز کروں گا ورڈ، بٹ انریسٹ ضرور کروں گا، رائٹ پرتشدد یا جی پر ہاں پرتشدد چیزیں ہوں گی. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہو رہی ہے کہ ٹرمپ کو جو بلیک کمیونٹی ہے وہاں کی، وہ سمجھتی ہے کہ ان کی پالیسیز ان کے مخالفت میں رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر یہ آتے ہیں سپوز ان کیس، تو وائٹ اگر یہ ہارتے ہیں تو وائٹ جو ہیں وہ یہ بلیکس کے ساتھ ان کے آپس کے اندر کچھ انریسٹ جو اس کے اندر ڈیفینیٹلی ہوگی. اور جیسے میرے بھائی نے کہا ہے کہ ابھی امریکہ سے کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ سپریم کورٹ میں جا کے کہیں گے کہ جناب 40 حلقے جو ہیں آپ کھلوا دیں، یہ RTS جو تھا وہ بند کر دیا گیا تھا. اس طرح کی میرے خیال سے باتیں نہیں ہوں گی. اینڈ سپریم کورٹ از اے ویری میچورڈ ان کا ادارہ ہے. تھوڑا سا اس کو ڈیلے تو ضرور کر سکتے ہیں یہ ٹرانسفر آف پاور کو، بٹ یہ نہیں ہے کہ جناب نہیں جی میں نے تو آپ کو دینا ہی نہیں ہے، وہ نہیں ہوگا. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس پورے عمل کو؟ آپ نے گفتگو بھی سنی جناب. جی میں بھی اس بات سے متفق ہوں کہ وہاں پہ دیکھیں یہ ایک رائٹس کا یا سول وار آپ اس کو کہہ دیں یا ایک جو حالات ہیں وہ خراب ہونے کا اندیشہ ضرور ہے. لیکن سپریم کورٹ میں بھی اگر جاتے ہیں تو سپریم کورٹ ان کا ایک بہت میچور انسٹیٹیوشن ہے، اور ان کے یہاں جس طرح کے جو پالیسیز ہیں وہ ایک بڑی ڈیفائنڈ ہوتی ہیں، اور ان کے جو ججز ہیں ان کا ایک بڑا اپنا ایک پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. تو اگر تو کوئی واقعی میں دھاندلی ہوگی تو شاید سامنے آئے گی، لیکن اگر نہیں ہوگی تو ایسا نہیں ہے کہ رزلٹ جو ہے وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. عامر اسحاق صاحب کس طرح دیکھتے ہیں خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے کوئی پالیسیوں میں چینج آئے گا اگر جو بائیڈن جیت جاتے ہیں؟ ٹرمپ کو تو ہمیں پتہ ہے 4 سال سے ان کی جو پالیسیاں تھیں وہ تو ایز اٹ از رہیں گی، لیکن جو بائیڈن کی جیت کی وجہ سے پاکستانی کمیونٹی جو وہاں موجود ہے وہ کیا سوچ رہی ہے؟ اور آپ کو لگتا ہے کیونکہ بڑی گہری نظر رکھی آپ نے پورے الیکشن پہ اور سمجھتے بھی ہیں وہاں کے الیکشنز کو، آپ کو لگتا ہے پاکستان کے حوالے سے کوئی نرمی ہوگی، کچھ بہتری ہوگی؟ دیکھیے امریکن سسٹم میں کوئی بھی ملک اپنے لیے نرمی خریدتا ہے اپنی لابی کے ساتھ. اگر پاکستان اپنی لابی کو اسٹرانگ کر لے گا، انڈیا کی $4 بلین کی لابی ہے بالکل یونائٹڈ اسٹیٹس میں، سوری $40 ملین کی لابی ہے جو بڑھ جاتی ہے جب ان کی طرف سے کوئی ڈپلومیٹ یا منسٹر دورہ کرتا ہے. پاکستان کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے اپنی لابینگ کے اوپر. جو ملک جتنی لابینگ کرتا ہے وہ اپنے لیے اتنے بینیفٹ کلیکٹ کر سکتا ہے. یہ امریکہ کی لیگل سسٹم ہے کہ آپ اپنے لیے لابی کرتے ہیں. تاریخی طور پر پاکستان نے امریکہ میں کوئی لابینگ نہیں کی ہے گزشتہ 15 سال میں. تو پاکستان دیکھیے آپ مشرف صاحب کے دور میں پاکستان امریکہ تعلقات اس لیے اچھے تھے کہ پاکستان وار آن ٹیرر کا حصہ تھا. زرداری صاحب کے دور میں پاکستان ون سائیڈڈ حصہ بن گیا ان کا. امریکہ کو پاکستان کو بری طرح امریکہ نے یوز کیا، لیکن وہ اس ڈیموکریٹک گورننس پہ اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ امریکہ کو چیلنج کر سکے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ہمیں وقت کم ہے عامر اسحاق صاحب، معذرت وقت چونکہ کم ہے، آخری پوائنٹ لابنگ کے حوالے سے دنیا بھر میں چونکہ لابنگ کی جاتی ہے، پاکستان کیوں کمزور ہے؟ اور وہاں چونکہ آپ اس کمیونٹی میں رہتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، ہمارے تھنک ٹینکس یا ہماری جو وہاں بزنس کمیونٹی ہے، ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں، وہ لابنگ کرنے میں، ہمارے دفتر خارجہ کے جو لوگ ہیں لابنگ کرنے میں کیوں ناکام ہے؟ کوئکلی سر. دیکھیے دفتر خارجہ کے لوگ کو ہمیشہ ایک فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے. پاکستان میں فارن افیئرس کی منسٹری کو کبھی بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھا گیا. گلوبلی جو پاکستان بہت بڑی کامیابیاں حاصل کرے، 4% ٹوٹل ایشین پاپولیشن ہے امریکہ میں، جس میں سب سے بڑا شیئر 2.8% انڈین ہے ایشین پاپولیشن میں. سیکنڈ شیئر پاکستانی ہے جو 1 پوائنٹ سمتھنگ ہے. اب 1 پوائنٹ سمتھنگ کے لیے پاکستان کی دفتر خارجہ کے پاس اور مختلف حکومتوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم 1 پوائنٹ سمتھنگ کے اوپر اتنا زیادہ انویسٹ کریں گے. لیکن they need to think about that کہ they need to invest on having a good lobby in United States of America. بہت شکریہ عامر اسحاق صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا امریکہ سے، آپ نے پورے الیکشنز کور کیے،
اور پوری صورتحال بتا رہے تھے کہ وہاں اس وقت کیا ماحول ہے، اور یقیناً جو بائیڈن کو برتری حاصل ہے اس وقت تک. دیکھتے ہیں کہ رزلٹس کیا آتے ہیں اور یہ پورا معاملہ کس طرف جاتا ہے. بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ. جناب سیم الزماں صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور مرزا اشتیاق بیگ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتے ہیں دیگر پروگرامس کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.